کرتے ہو، یہ لفظی معنی صفا بے وقوف کو کہتے ہیں۔ کس کو کہا؟ حضرت ہود کو کہا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملا ہوتے ہیں یہ انبیاء کو یا انبیاء کے ماننے والوں کو یا انبیاء کی طرز پر تحریک چلانے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف۔ اس زمانے میں بے وقوف کہتے تھے، آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جناب تم جو ہے رجت پسند ہو، تم قدامت پسند ہو، تم پرانے دور کے لوگ ہو، تم ہماری طرح روشن خیال نہیں ہو۔ وہی باتیں ہیں، تھوڑا سا انداز بدل جاتا ہے تو وہ سیدھا، اور بلکہ بے وقوف بھی کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں دین کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بے وقوف ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں بے وقوف لگتے ہو۔ اور اس کے علاوہ کیا کہتے تھے؟ وَإِنَّا لَا نُظَنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تمہارے بارے یہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ یعنی یہ کس نے کہا؟ ملا نے۔ یعنی یہاں بطور نمونہ یہ ایک آیت ہے، یعنی جب بھی انبیاء آتے تھے ان کے مقابلے میں جو لوگ آتے تھے وہ کون سے تھے؟ ایک طبقہ طاغوت، دوسرا ملا۔ اور یہاں بطور اگزامپل یہ ہے کہ جب حضرت ہود گئے قوم عاد کی طرف اور کہا کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو کیونکہ وہی تمہارا الہ ہے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں کہا ایک تو تم بے وقوف ہمیں لگتے ہو، اور دوسرا ہمارا یہ گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور جو تم بول رہے ہو ہم اس پہ اعتقاد نہیں رکھتے، ہم نہیں مانتے۔ یہ کس نے کہا؟ ملا نے کہا۔ کیوں کہا ایسا؟ کیا واقعاً انہیں پتہ تھا کہ حضرت ہود جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، ان کے مفادات اس نظام سے وابستہ تھے، لہذا یہ دوسرا طبقہ۔ آج کے دور میں بھی یہ طبقہ جب آئے گا معاشرے میں اور اس کے مقابلے میں الہی نظام آئے گا تو یہ حمایت کرے گا یا مخالفت؟ حتماً مخالفت کرے گا۔ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیے پھر ہم آگے بڑھیں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جسے کہا جاتا ہے مترفین۔ یہ قرآن مجید کی ٹرمز ہیں، اسی لیے میں وہی ٹرم استعمال کر رہا ہوں، جانبوجھ کے ترجمہ اسی لیے نہیں کر رہا۔ تیسرا کون سا طبقہ ہے؟ مترفین۔ مترفین یعنی سرمایہ دار یا امراء۔ اب ان میں اور ملا میں ایک فرق آ جاتا ہے۔ ملا تو وہ لوگ ہیں جو طاغوتی نظام کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو طاغوت کی کابینہ ہوتی ہے، ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ملا ہے۔ اور اسی ملا میں کچھ مثالیں بھی دی ہیں رہبر نے، وہ میں مثال بھی بیان کر دوں۔ مثلا رہبر یہ فرماتے ہیں کہ فرعونی نظام میں فرعون طاغوت تھا اور اس کے ملا میں حامان تھا۔ یہ ہم تیسرے سیشن میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ نے فرعون اور حامان کے بارے میں کیا کہا اس کے نظام میں، وہ بات ہماری پہلے ہو چکی ہے۔ یعنی فرعونی نظام میں فرعون کیا تھا؟ طاغوت۔ حامان کیا تھا؟ اس کے ملا میں سے تھا۔ اور پھر اسی طرح رہبر نے ہی مثال دی۔ مثلا رہبر یہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے معاویہ نے جو جہلانہ نظام بنایا اس میں وہ کیا تھا؟ طاغوت، اور اس کے ساتھ مغیرہ اور زیاد یہ کیا تھے؟ ملا تھے۔ یہ ان کی مثال دی جو رہبر دی، میں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک طبقہ آ جاتا ہے مترفین کا۔ مترفین یعنی امراء۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو طاغوتی نظام کو چلانے والے تو نہیں ہوتے جیسے ملا تھے، لیکن یہ امیر لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے مفادات اسی نظام سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یا تو سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، اس سرمایہ سے مال کما رہے ہوتے ہیں، یا سود کا کاروبار کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے اسلامی نظام میں سود نہیں چلے گا، سود سے نظام چل رہا ہوتا ہے، یا کرپشن سے انہوں نے مال بنایا ہوا ہوتا ہے، انہیں ہوتا ہے کہ یہ کرپشن ختم ہو گئی، عادلانہ نظام آ گیا تو اب ہمارا وہ نہیں چلے گا۔ یعنی کہ اس نظام کو چلانے والے براہ راست نہیں ہوتے، یہ اس طاغوت کی کابینہ کے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ ہو سکتا ہے طاغوت سے ان کا کوئی رابطہ بھی نہ ہو، اپنے طور پر اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نظام، ان کا کاروبار، ان کا پیسہ وہ اسی نظام سے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے میں نے یہ مثالیں دی۔ مثلا سود کا کاروبار کرتا ہے، بندہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، یا سرمایہ داری ایسی کرتا ہے جیسے آج کے زمانے میں کیپٹلزم کا نظام ہے، جس میں جو محنت کرنے والا ہے، جو محنت کش، اسے کچھ بھی نہیں ملتا، اور جو سرمایہ دار ہے اس کا سرمایہ دن بدن بڑھتا ہے۔ مثلا ایک فیکٹری، ایک مل کو آپ بطور مثال لیں تو ایک فیکٹری یا مل ایک پروڈکشن کا کام کرتی ہے، ایک پروڈکٹ بناتی ہے، جس مزدور کی محنت سے وہ پروڈکٹ بنتی ہے، اس مزدور کو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور جس نے پیسہ لگایا ہے اس کا دن بدن پیسہ ڈبل ہو رہا ہے، 4 گنا ہو رہا ہے۔ یہ سرمایہ داری نظام میں یہ ہوتا ہے، اسلامی نظام میں تو یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے مفادات یہاں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ طبقہ بھی کیا کرتا ہے؟ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر ہے، یہاں بھی ایک بطور نمونہ ایک آیت ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 34، سورہ سبا آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ کوئی بھی ایسا قریہ نہیں ہے، کوئی بھی گاؤں نہیں ہے جہاں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو۔ نذیر کا کیا معنی ہے؟ بس آپ عام طور پر یہی سمجھ لیں، ویسے اصلی معنی اس کے اور ہے، صرف ڈرانا
یعنی وہ جہنم اور وہ ڈرانا مراد نہیں ہے، اس کے خاص معنی ہے، لیکن اب وہ ہمارا زیر بحث نہیں ہے لفظ. یعنی مراد جو نبی ہے، یہ لفظ بشیر یا نذیر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، یعنی ہم نے کسی بھی قریہ میں اپنا نذیر یعنی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ ہوا. کیا ہوا؟ الا قالا، کہ کہا. کس نے؟ متروفہا، یعنی جو مترفین تھے انہوں نے کہا. کیا کہا؟ انما ارسلتم بہ کافرون، کہ تم جس پیغام کو لے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. کس نے کہا؟ مترفین نے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قریہ نہیں ہے جہاں ہم نے نبی بھیجا ہو اور یہ نہ کہا گیا ہو. یعنی جب بھی کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر میں، بستی میں کوئی بھی ہمارا ڈرانے والا گیا، کوئی بھی نبی گیا یا نبی کا پیغام لے کر گیا، تو اس کو یہ لازمی اس حالات کا سامنا ہوا ہے. کیا کہ مترفین نے کیا کہا کہ تم جو پیغام لے ہم اس کے منکر ہیں، نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ پیسہ ڈوبتا ہے، مانیں گے تو وہ عیاشی ختم ہوتی ہے، وہ آسائش ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا امام زمان اگر تشریف لائیں اس ہمارے سسٹم کے اندر اور وہ عادلانہ نظام کی بات کریں، تو یہ جو جتنے سرمایہ دار ہیں یہ اس نظام کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ مخالفت کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو عدالت ہوگی. جب عدالت ہوگی تو ہمیں اپنا مال نہیں ملے گا. اور ایک بات جو میں اکثر اپنی گفتگو میں کرتا رہتا ہوں، ڈاکومنٹڈ بات ہے، اخباروں میں بھی بات ہے، کہ دنیا کے آدھے پیسے کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ 8 لوگوں کے پاس. یہ دنیا میں جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، ان میں سے آدھا پیسہ صرف 8 لوگوں کے پاس ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اس سرمایہ داری نظام کی وجہ سے. جب آدھے پیسے 8 لوگوں کے پاس ہیں تو آدھی آبادی نے غریب ہونا یا نہیں ہونا؟ ہونا ہے. اس نے بھوک سے مرنا ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہاں پر دین شناس اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے تمہیں غریب بنائے، تو غریب کو کہتے ہیں تم اس غربت پہ شکر کرو. ٹھیک ہے، بس تم اسی غربت میں رہو، اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے. اس کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ سرمایہ داری نظام نے اسے غریب بنایا ہے. اللہ نے کہاں غریب بنایا ہے؟ یہ سرمایہ دار اس کا مال کھا گیا ہے، اس کا حصہ کھا گیا ہے، اس کا مال اس کے جیب میں چلا گیا ہے، تو وہ غاصب ہے، اسے واپس لینا ہے. نہ یہ کہ اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے. یہ الٹی کھوپڑی جب چلتی ہے تو پھر یہ اس کا انجام ہوتا ہے. لہٰذا یہ کس طرح کے نظام سے ہوتا ہے؟ اسی سرمایہ داری نظام سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے، ایک سرمایہ لگا کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور محنت کش ساری زندگی محنت کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ سرمایہ داری نظام کی جو آپ دوست جو بھی یہاں جاب کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، جو بھی بندہ جاب کر رہے ہیں وہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کی کیا آفات ہیں، چونکہ ہم بھی اسی سرمایہ داری نظام کو بھگت رہے ہیں پاکستان کے اندر. یعنی کوئی بھی اب چیز دیکھ لیں، وہاں جو جس بندے کی وجہ سے ایک پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور جو سرمایہ دار ہے وہ سارا پروفٹ اس کی جیب کے اندر جاتا ہے. کوئی بھی آپ میں سے طبقہ ہو، کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، اگر آپ جاب کرتے ہیں معاشرے میں، آپ کو پتہ ہے کہ جاب میں کیا استحصال ہوتا ہے. لہٰذا اس نظام کے اندر جو بندہ مال کماتا ہے یہ عدلانہ نظام کے مقابلے میں آئے گا، جو حمایت کرے گا اس کے مقابلے میں آئے گا. لہٰذا تیسرا طبقہ مترفین کا طبقہ ہوتا ہے. مالا میں اور مترفین میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی ثروت مند ہیں، دونوں. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ ملا طاغوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں. مترفین ڈائریکٹ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ہو سکتا طاغوت سے رابطے میں بھی نہ ہو، اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مفاد اسی سسٹم میں ہوتے ہیں. یہ ہو گئے 3 طبقے. اب آ جاتا ہے چوتھا اور آخری طبقہ، اور بڑا خطرناک، اور اسے ماننا آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. پہلے 3 تو آسان ہے ماننا. آپ کہیں گے طاغوت سمجھ آتا ہے، آپ کہیں گے ملا سمجھ آتا ہے، مترفین بھی سمجھ آتا ہے. اب یہ چوتھا دیکھتے ہیں جس کو قرآن نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن یہ سمجھ آنے والا نہیں ہے ہمارے نزدیک. ویسے تو قرآن کے نزدیک تو بہت واضح ہے، لیکن ہماری جس طرح کی ذہنیت ہے ہمارے سمجھنا مشکل ہے. یہ چوتھا اور آخری طبقہ اسی کو بیان کریں گے اور پھر آج کا سیشن اختتام پذیر ہو جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا بواز بلند. یہ چوتھا گروہ ان تینوں سے خطرناک ہے. نہ یہ طاغوت ہے، یعنی نہ یہ وہ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کے پاس وہ اس کے چیلے چپٹوں میں ہے کہ آگے پیچھے ہوں، اور وہ جو میں نے تعریف کی نہ وہ ہے، نہ ثروت مند طبقہ ہے، پھر بھی خطرناک ہے. یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ مذہبی گروہ ہے. یہ مذہبی گروہ کا طبقہ ہے جس کے لیے قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ہیبر اور راہب، دونوں کا ذکر کیا ہے. یہ وہ طبقہ ہے، اور یہ ان تینوں سے زیادہ پہلو سے خطرناک ہو جاتا ہے. یہ کیوں خطرناک ہو جاتا ہے؟ چونکہ یہ مذہب بنا کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ گمراہی کو دین کے اوپر دین کا لبادہ چڑھاتا ہے، دین کے طور پر پیش کرتا ہے. اب طاغوت کا لوگوں کو واضح پتہ ہوتا ہے کہ یہ طاغوت ہے، اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے. مترفین کا پتہ ہے یہ عیاشی والے لوگ ہیں، سرمایہ دار، اس نے یہ بات کرنی ہے.
اور ملا کے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نظام اسی میں. لیکن جب مذہبی طبقہ ہوتا ہے جو بظاہر دنیا ترک کر چکا ہوتا ہے، بظاہر اگر مسلمان ہو تو قرآن کی بات کرے گا، یہودی ہے تو تورات کی بات کرے گا، اگر عیسائی ہے تو انجیل کی بات کرے گا، تو ان کے لوگوں کے لیے مقدس ہوتا ہے کہ یہ مذہبی ہے. اور یہ لوگوں کو جب گمراہی کے راہ پہ ڈالتے ہیں تو یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس طبقے سے ہمیشہ انبیاء کا واسطہ پڑا ہے. انبیاء اور انبیاء کے راہ پہ چلنے والا جو بھی اگر یہ طبقہ اس کے مقابلے میں آتا ہے. سارے مذہبی نہیں، یعنی مذہبی میں سے ایک گروہ جس کے بھی اپنے خاص مفادات ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، یہ اس کے مقابلے میں آتے ہیں. قرآن نے اس کے لیے جنہیں خاص لفظ استعمال کیا ہے جو کہ حبر اور رہب ہے. چونکہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے جو ہے موڈیفائی کرنا ہے کلام کو. اور یہ سب سے زیادہ کام تو یہود نے کیا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آیات ہیں اور کیا ان کا معنی ہے، لیکن جان بوجھ کے ان کے اندر کئی طرح کی تبدیلیاں کرتے تھے کہ تاکہ جو چاہ رہے ہیں وہ معنی لوگوں کے سامنے پہنچائیں اور اس سے جو ہے اپنے مفادات حاصل کریں. دو طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ ہیں حبر اور راہب. لفظی طور پر کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ حبر کس کو کہتے ہیں، راہب کس کو کہتے ہیں؟ صحیح. اور رہب دو طرح کے معنی آتے ہیں. ایک دو معنی مشہور ہو گئے، جیسے کہ یہودی علماء کے لیے حبر کا لفظ مشہور ہو گیا ہے اور رہب کے لیے عیسائی عالم کے لیے رہب مشہور ہو گیا. یہ آج کے زمانے میں مشہور ہے. قرآن نے اس معنی میں نہیں استعمال کیا یہ لفظ، لیکن عام معنوں میں اسی طرح مشہور ہو گئے ہیں کہ یہودی عالم کو کیا کہتے ہیں، حبر، اور عیسائی عالم کو راہب، اور مسلمان ہو تو آپ جیسے اسے عالم یا مولانا کہتے ہیں. اس طرح یہ حبر اور راہب ان کے لیے عام معنوں میں مخصوص ہو گیا. قرآن میں اس معنی میں نہیں ہے. قرآن میں یہ فرق ہے کہ حبر کا جو لفظ ہے یہ ان علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ٹھاٹ باٹ رکھنے والے عالم ہیں، یعنی جو عالم ہیں لیکن ان کی ایک شان و شوکت ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اور راہب ان علماء کو کہا جاتا ہے جو ترک دنیا کر چکے ہیں اور کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم تو صرف اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہیں دونوں ہی دنیا پرست. دونوں کا دنیا چاہنے کا جو انداز ہے وہ اور ہے. کچھ ٹھاٹ باٹ والے علماء ہیں، انہوں نے کہاں سے ٹھاٹ باٹ کمائی ہے؟ دین سے کمائی ہے. یعنی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جناب یہ بہت اہل علم ہیں، یہ دین کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہیں، تو ان کی وجہ سے لوگ ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، اور یہ ان کی اس اخلاص کو، اس محبت کو استعمال کرتے ہیں اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے، اپنے شہرت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. لہٰذا اس نظام میں ان کی ایک حیثیت بنی ہوتی ہے. لیکن جب نبی آتا ہے اور الہی نظام آتا ہے تو ان کو لگتا ہے یہ ٹھاٹ باٹ تو گئی، یہ مقابلہ کرتا ہے. اس کی بہت ساری مثال ہیں. مثلا میں رسول خدا کی دور کی اگر مثال دوں سمجھانے کے لیے، ویسے رہبر نے وہ مثال نہیں تھی، جو کہ رہبر نے مختصر اس کا ذکر کیا، پھر اگلے منزل پہ چلے گئے. میں اگر تھوڑی سی اور تشریح کروں جو ایک بہت بڑا ہمارے لیے عبرت کا نمونہ بنتا ہے، وہ یہ کہ ایک رسول خدا کی نبوت سے بالکل تھوڑا سا عرصہ قبل ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا مدینے کے اندر، اور جس کا نام شاید مجھے بھول رہا ہے، میرے خیال میں بنو عامر یا اس طرح سے یا ابی عامر یا اس طرح سے اس کا نام تھا، مشہور ایک یہودی عالم، جو تمام علامات بیان کرتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کی یہ علامات ہے. اور جو علامات اس نے بتائی تھیں وہ ساری علامات رسول خدا کے اندر پائی جاتی تھی. جب رسول خدا تشریف لائے تو اس کی ان بتائی ہوئی علامات کی وجہ سے بہت سارے مدینہ کے بت پرست رسول خدا پر ایمان لے آئے. آپ کو پتہ ہے نا مدینہ کی بہت دلچسپ تاریخ ہے. یہ جو شہر جسے آج کل ہم مدینہ کہتے ہیں، اس کا پہلے والا نام کیا ہے؟ مدینہ سے پہلے اسے کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا اسے. تو اس وقت یہ جب بنا ہے نا، اس کی خاص ہسٹری ہے. یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شہر کیسے آباد ہوا. یہ شہر اس طرح سے آباد ہوا کہ جو یہودی تھے، یہودیوں کا اصل علاقہ یہی فلسطین جو اسرائیل جہاں آباد ہے یہ بنتا ہے، جسے اس زمانے میں کنان کہا جاتا تھا. اور ان کی کتابوں میں تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے جو علامات ہیں، ان علامات میں سے یہ تھا کہ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان آباد ہوگا. ایر اور ایر کے نام سے دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان آباد ہوگا. ان دو پہاڑیوں کی تلاش میں وہ نکلے، فلسطین کا علاقہ چھوڑا، جبکہ فلسطین میں فصلیں ہوتی تھیں اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تجارت بھی ہوتی تھی. وہ چھوڑو عرب میں گئے. عرب میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف صحرا اور پہاڑ، کچھ بھی نہیں تھا. وہاں ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے یہ پہنچ گئے خیبر میں. انہیں لگا کہ شاید وہ بھی پہاڑی علاقہ تھا، شاید یہاں رسول آئیں گے، تو یہ خیبر میں آباد ہو گئے کہ رسول جب آئے گا آخری تو اس کی نصرت ہم کریں، اس کے لیے پہلے سے پہنچ گئے وہاں پر. یہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے
بالخصوص جو امام زمان کے منتظر ہیں انہیں اس سے عبرت لینے کے لیے اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر بعد میں ان میں سے کچھ قبائل گزر رہے تھے تو مدینہ سے ان کو گزرا، تب مدینہ شہر نہیں تھا، اس نے کسی وہاں کے لوکل عربی سے سنا لفظ یعنی تو اسے پتہ چلا کہ اچھا یہ وہ پہاڑی ہے، احد کا پہاڑ جو تھا یہ اس کو عبرانی میں جو ہے نا ایر کے نام سے یاد کیا گیا، تو اس میں پتہ چلا اچھا یہ وہ پہاڑی ہے جہاں رسول نے آنا ہے۔ پھر اس نے لکھا اپنے جو خیبر میں جس کی یہودی رہ گئے تھے ان کو خط لکھا کہ میں نے اصلی جگہ ڈھونڈ لی، اب یہاں اس رسول نے آنا ہے۔ تو ان میں سے کچھ تو خیبر چھوڑ کے آ گئے اور کچھ نے کہا نہیں اب ہم آباد ہو گئے، آپ وہاں رہیں اور ہم انتظار کریں گے، جیسے ہی نبی ہے اب ہمیں خبر دینا۔ تو ہم خیبر سے اٹھ کے یہ سارا جو ہمارے پاس مویشی ہیں، اسلحہ ہے، مال ہے، یہ اس کی نصرت کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور ان یہودیوں نے وہاں پر مدینہ شہر آباد کر دیا، یعنی مدینہ شہر جو وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا پہلے، یعنی پہاڑ تھا احد کے نزدیک، وہاں انہوں نے ایک آبادی اپنا دی اور پھر اور لوگ بھی آ گئے، اور اس طرح سے 3 قبائل ان کے یہودیوں کے بن گئے۔ وہ اپنے تاریخ میں پڑھے ہوئے 3 قبائل کون سے ہیں؟ کون سے 3 قبائل ہیں؟ بنو نذیر ہیں، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبائل تھے ان کے، یہ یہاں آباد ہو گئے۔ بعد میں 2 بت پرست آئے قبیلے جنہیں اوس اور خزرج کہا جاتا ہے، یہ 2 بت پرست بعد میں آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہاں آباد ہو جائیں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تم آباد ہو جاؤ، یہ انہوں نے پھر اجازت دی، پھر وہ بھی آباد ہو گئے۔ اب کتنے قبائل بن گئے؟ 5، 3 یہودی اور یا یوں کہیں کہ خدا پرست، ظاہر اس وقت ابھی حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، ان کی شریعت کا زمانہ تھا، یعنی کہ 3 قبائل جو خدا پرست تھے اور آخری نبی کے انتظار میں جمع ہوئے تھے، اور 2 بت پرست قبائل یہ جمع ہو گئے۔ بعد میں ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، بت پرست اور یہودی آپس میں لڑتے تھے کہ جنگیں ان کی ہوئی تاریخ میں۔ جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں نا یہودی بت پرستوں کو یہ ایک تانا دیتے تھے کہ ابھی تم جو مرضی ہم سے جنگیں کر لو، لڑائی کرنی لڑ لو، ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، جب ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہمارے نبی کی یہاں حکومت قائم ہوگی، ہمارے نبی کا زمانہ ہوگا اور پھر ہم تم سے تمہارا بدل لے لیں گے۔ ایسے جیسے آج کل شیعہ اٹھتے ہیں اور ہر دوسرے کو جو شیعہ نہیں اسے یہ تانا دیتے ہیں کہ ابھی تم نے جو قتل کرنا ہے ہمیں کر لو، ہمارا امام آنے والا ہے، جب امام آئے گا تو دیکھ لینا۔ یعنی وہ نفسیات ہماری انتقامی ہے شیعہ کی، وہ سمجھتے ہیں امام بھی معاذاللہ آئیں گے تو انتقامی ایک نظام لے کر آئیں گے، تو یہ بھی اس طرح سے بات کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اتنا ذکر کرتے تھے یہودی ان نبی کی علامات کا کہ خود بت پرستوں کو یاد ہو گیا کہ یہ ہیں، جیسے شیعہ ذکر کریں گے مسلسل بار بار کہ امام زمان آئیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، تو چاہے ایک شخص امام کو نہ بھی ماننے والا اسے اتنا یاد ہو جائے گا کہ جس امام کی یہ بات کرتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں۔ اب انہی علماء میں سے ایک یہ عالم، اب جس کا مجھے نام بھولا ہوا ہے، آپ تاریخ سے دیکھیے گا یا میں دیکھ کے آپ کو کنفرم کر دوں گا نام کیا، میرے ذہن میں ایسے آ رہا ہے کہ ابو عامر کے نام سے شاید اس کا نام ہے، یعنی ایک بہت بڑا یہودی عالم، اور یہ وہ ساری علامات بیان کرتا تھا جو اس رسول کے اندر ہیں۔ اب جیسے رسول خدا تشریف لائے، اس کی ان برتری و علامتوں کی وجہ سے اوس اور خزرج کے بت پرست کیا ہو گئے؟ مومن ہو گئے، مسلمان اور رسول خدا پر ایمان لے، لیکن یہ شخص ایمان نہیں لایا اور آخری وقت ایمان نہیں لایا۔ اور یہودیوں میں سے کل 3 لوگ رسول خدا پر ایمان لائے، باقی جتنے بھی یہود تھے ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ اس انتظار میں آئے تھے۔ اور قرآن مجید نے یہود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تم رسول خدا پر ایمان لاؤ اور اول درجے کے دشمن نہ بنو۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا کے مقابلے میں اول درجے کے دشمن کون تھے؟ جو اول درجے کے یہود، خواہ وہ خیبر کے یہود ہوں خواہ مدینہ کے یہود ہوں۔ اب یہ تاریخی عبرت ہے، کہاں سے اٹھے تھے وہ؟ اپنا ملک چھوڑا، اپنی آباد سرزمین چھوڑی، اس پہاڑ کو ڈھونڈا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس انتظار میں کہ جب آخری رہبر آئے گا ہمارا تو اس کی اطاعت میں، اس کی نصرت میں یہ مدد کریں گے۔ اور قرآن کیا کہتے تم کیا اس نبی کے صف اول کے دشمن ہو۔ اچھا، اس انتظار میں جتنی کوشش ان یہود نے کی کہ آج کی شیعہ نے یا مسلمان نے وہ کی ہیں نہیں کی ہیں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جس امام کے انتظار میں ہے جب وہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے اس امام کے ساتھ؟ کہ قرآن کی یہ دوبارہ تو نہ ہے کہ وہ کہے کہ تم اس امام پر جس کی انتظار کرتے تھے اب اس کا ساتھ دو اور صف اول کے دشمن نہ بنو۔ چونکہ اب اس کی وجوہات دو بڑی وجوہات ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں، 2 بڑی وجوہات ہیں کہ یہ یہودی بشمول ابو عامر اور باقی لوگ جو جانتے تھے، اور حتیٰ قرآن نے یہ بات کی ہے، سورہ بقرہ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے رسول یہ یہودی تمہیں اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں جتنا ایک والدین اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اب مثلا اولاد جیسی بھی ہو نا، والدین کو بالکل پتہ ہوتا ہے یہ کیسے ہیں، ان کی کیا عادات ہیں، کیسے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رسول خدا کو ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں یا آپ کی نبوت پر شک ہے، ایسا نہیں، انہیں بالکل کلیئر کٹ پتہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نبی ہیں۔ تو اس کے باوجود کیوں نہیں مان لائے، کیوں صف اول کو دشمن بن گئے؟ اس کے پیچھے 2 بڑی وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ یہی ہے کہ انہیں یہ تھا کہ اب جیسے ابو عامر یا باقی لوگ کہ بھی ہم یہاں عالم بنے ہوئے ہیں، ہماری ٹھاٹ باٹ ہے، لوگ ہمارے گرد جمع ہیں، ہماری بات مانتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ رسول جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں اور یہ حجت ہیں، پھر لوگ کس کے گرد جمع ہو جائیں گے؟ ہماری ٹھاٹ باٹ کدھر جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ختم ہونی چاہیے نہیں، وہ تو کہتے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ٹھاٹ باٹ کا اثر ہے شاید. لہٰذا اس وجہ سے کیا ہے، رسول کو ہم نہیں مان سکتے. مانیں گے تو ہمارے مفادات ختم ہوتے ہیں. یہ مذہبی طبقہ ہر دور میں ہوتا ہے. یہ میں نے کہا مخصوص نہیں، یہودی بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا، مسلمان میں بھی ہوگا، شیعہ میں بھی ہوگا، سنی میں بھی ہوگا، ہر طبقے میں یہ ہوتا ہے جس کی مفادات کو زک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا اگر آپ کو ایک اور بھی مثال دوں کہ امام موسیٰ کاظم کا جو کہ کافی سارا جو وقت ہے وہ گزرا زندان میں، جیل میں گزرا. 14 سال کا زمانہ بنتا ہے امام کا لگ بھگ، اور مسلسل نہیں ہے، اب ہمارے پڑھا تو مسلسل جاتا ہے، لیکن تاریخ کے مطابق مختلف جیلیں جن کو جمع کریں تو 14 سال کا زمانہ بنتا ہے جا کر. ظاہر جب اس زمانے میں امام تھے تو امام لوگوں سے براہ راست خمس اور باقی دیگر مالیات نہیں لے سکتے تھے، تو امام کے مختلف نمائندے تھے جن کے پاس یہ مال تھا. ان نمائندوں میں سے ایک جو امام کا نمائندہ ہے اس کا نام ہے علی بن حمزہ بطینی. یہ امام کا خاص نمائندہ تھا. اس کے پاس ایک بڑی تعداد میں خمس موجود تھا. اب بعد میں اور ایک نام بھی تھا اس کا. جب امام کاظم شہید ہو گئے اور امام رضا اب امام بنے تو امام رضا نے ان سارے نمائندوں کو بلایا کہ جو امام کاظم کی طرف سے نمائندے تھے، فرمایا کہ آؤ میری امامت کی جو ہے نا بیعت کرو میرے اوپر، اور جو خمس ہے جمع کرو میرے پاس تاکہ اس سے راہ امامت میں اس وقف کیا جائے. تو علی بن حمزہ بطینی نے امام رضا کی امامت کا انکار کر دیا، کہا کہ میں تو آپ کو امام ہی نہیں مانتا، اور یہ کہا کہ امام موسیٰ کاظم پر امامت وقف ہوگی، ختم ہوگی، رک گئی ہے. اب یہ دوبارہ امام آئیں گے، امام مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ امام ہوں گے. اس دوران کوئی امامت نہیں ہے، امامت زمین سے اٹھ گئی ہے، امامت ختم ہو گئی ہے، وقف ہو گئی امامت. یہاں سے ایک شیعوں میں ایک گمراہ فرقہ بنا جسے فرقہ واقفیہ کہتے ہیں. کیوں بنا؟ کیا واقعی اسے نہیں پتا تھا کہ امام رضا امام نہیں ہے؟ ظاہر امام موسیٰ کاظم کا نمائندہ تھا، عام شخص نہیں تھا، لوگوں کا بنایا ہوا بھی نہیں تھا. امام موسیٰ کاظم کی طرف سے نامینیٹڈ نمائندہ تھا کہ تم میرے نمائندے ہو اور میری طرف سے خمس جمع کرو. لیکن یہ خمس، یہ مال، یہ ٹھاٹ باٹ اتنی عزیز تھی کہ اگلے امام کے لیے قبول نہیں تھا اسے. اگر امام رضا کو مانتا تھا تو یہ مال بھی امام کو دینا پڑنا تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر لوگوں نے امام رضا کے مطابق چلنا تھا. یہ چیز برداشت نہیں تھی. لہٰذا اس چیز نے اس کو امام کے مقابلے میں لایا. اب یہ علی بن حمزہ بطینی کیا ہے؟ ایک مذہبی شخص ہے، ظاہر امام کا نمائندہ تھا، ایک پورا فرقہ بنا دیا. کیا کہہ کر اس طرح کے آیات کو، روایت کو گھما پھرا کر کے جی امامت اب وقف کر کے توقف ہو گئی ہے، اور کتنے لوگ اس کی امامت کے پیچھے چل گئے. یعنی یہ ایک مذہبی طبقہ آتا ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے. اور یہاں رہبر نے بھی اس کی مثالیں پیش کی. اچھا یہ تو میں نے بات دی کہ ہبر، یہ جو ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے راہب جو دنیا ترک کیے ہوئے ہیں، یہ کے مقابلے میں آتے ہیں. بھئی یہ تو دنیا ترک کر چکے ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ ٹھاٹ باٹ ہے، یہ کیوں مقابلے میں آئیں گے؟ راہب کا لفظ اس کے لیے آتا ہے. یہ اس لیے آئیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا ترک کی ہے دنیا کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ دنیا ترک کرتے ہیں خدا کے لیے، دنیا ترک کرتے ہیں آخرت کے لیے. بعض لوگ دنیا ہی ترک کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے کرتے ہیں. یعنی اب بظاہر دنیا کا ٹھاٹ باٹ نہیں رکھتے، دنیا کے اندر ایک مال والا مقام حاصل نہیں کرتے، الگ بیٹھ جاتے. کیوں؟ تاکہ دنیا ہم اس حالت میں دیکھے اور ہماری حمایت کرے، ہماری شہرت بڑھے، ہمیں اہل معنویت سمجھے، ہمیں خدا کا برگزیدہ سمجھے. تو کیا حاصل کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو دنیا ہی ہے نا. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیندار سمجھیں، اہل معنویت سمجھیں، آپ کے گرد جمع ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ دنیا ہی ہے. دنیا چھوڑی ہے دنیا کی خاطر. اور یہ ایک دھوکہ ہے. انسان دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دھوکہ دے رہے اصل میں اپنے آپ کو. ایٹ دین کچھ بھی نہیں ملنا اس طرح سے. تو یہ ہے طبقہ راہب. ہیبر اور راہب یعنی مذہبی طبقات جو مقابلے میں آتے ہیں انبیاء کے یا انبیاء کے راہ پر چلنے والے تحریکوں کے. یہ دو طرح کے طبقات ہیں، ہیبر اور راہب. فرق کیا ہے ان میں؟ ہیبر یعنی یہ علماء جو ٹھاٹ باٹ والے ہیں، جن کے شہرت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، اختیار ہے، اور ان کے اختیارات، شہرت، یہ اسٹیٹس جوڑا ہوا ہے اس نظام جہالت سے، یہ مقابلہ کریں گے. اور دوسرے راہب جو بظاہر سارا ترک کر کے بیٹھے ہیں لیکن کس امید پر ترک کر کے بیٹھے ہیں؟ دنیا کی خاطر. یہ مقابلے میں آتے ہیں. اور یہ طبقہ ہمیشہ مقابلے میں آتا ہے. یہاں رہبر نے بہت ساری مثالیں دی ہیں. رہبر مذہب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں یہی طبقہ آیا سب سے پہلے، ہبر اور راہب. نمرود کو اس ہبر اور راہب نے آ کر بتایا کہ ایک یعنی جوان آئے گا جو
تمہارے بت قدے کو ویران کرے گا، جو تمہارے نظام کے لیے خطرہ ہوگا. یہ بات ہبر و رہب نے بتائی نمرود کو، جس کے بعد نمرود نے یہ کہا کہ اب عورت اور مردوں کو جدا کر دو، کوئی عورت اور مرد یعنی میاں اور بیوی قریب نہ ہو، تاکہ نیا نسل آگے نہ بڑھے، کوئی جوانی پیدا نہ ہو. اور جو آلریڈی عورتیں موجود ہیں ان سب کو دیکھو کہ کوئی حمل تو نہیں ہے، اگر حمل ہے تو حمل گرا دو. اسی دوران کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھیں ان کو حمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے حمل کو چھپایا، بالکل اسی طرح جس طرح امام زمان کی والدہ کے حمل کو خدا نے چھپایا. تو معلوم ان کو نہیں ہونے دیا. اب یہ کام ہبر و رہب کا تھا. بعد میں یہ ان کو جلانا، آگ میں پھینکنا، یہ اس ساری کارروائی کے پیچھے نمرود کو سمجھانے والے، منصوبہ دینے والے کون تھے؟ ہبر و رہب. اس پر دینی رنگ چڑھانے والے ہبر و رہب تھے. پھر رہبر فرماتے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے یہی تھے، فرعون کو بتانے والے کہ تمہارا نظام بنی اسرائیل کے جوان سے خطرے میں ہے، یہی ہبر و رہب تھے. جس کے کہنے پر اس نے سارے بچوں کو قتل کیا، وہ کون تھے؟ یہ ہبر و رہب تھے. اور رسول خدا کے مقابلے میں آنے والے بھی یہی تھے. جیسے میں نے تفصیلی ایک مثال آپ کو یہودی عالم کی دی. اور یہ لہٰذا ہر زمانے میں یہ لوگ اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے مفادات وہاں سے جڑے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر ایک طاغوت ہے تو یہ دین کے مقابلے میں آئے گا، اگر ایک عالم ہے تو آپ کہیں کہ یہ تو عالم ہے تو یہ تو دین کی حمایت میں ہی ہوگا. نا، ایسا نہیں ہے. قرآن اس طرح سے نہیں بیان کیا. یہ بھی دین کے مقابلے میں آئے گا اگر اس کا مفاد اس نظام سے جڑا ہے. تو بہرحال یہ بحث تو طویل ہے. یہاں پر 2 آیات کا ذکر، اور یہ بہت خطرناک آیتیں ہیں. خطرناک سے مراد ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے، لیکن جس طرح کی ہماری حالت ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں تو یہ ریڈ کاشن ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. اور اگر ہم ان آیات کو بھی خطرہ نہ لیں تو پھر سمجھیں کہ گمراہی کا سلیبس پورا ہو گیا. اب یہ 2 آیتیں ہیں. ابھی ویسے تو بہت جگہوں پر ہیں قرآن میں اس طبقے کا ذکر تفصیل سے ہے ہبر و رہب کا. میں بطور نمونہ یہاں 2 آیت پڑھوں گا. ایک آیت 31 اور 34 سورہ توبہ کی ہے، سورہ برات کی. اب 31 میں خدا یہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم، احبار ہبر کی جمع ہے، ورہبانہم، اور رہبان رہب جمع ہے. اتخذوا احبارهم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اور لوگوں نے ہبر کو اور رہب کو کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا. من دون اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے کس کو رب بنایا؟ ہبر کو رہب کو کیا بنایا؟ رب بنایا. رب، رب کس کو کہتے ہیں اب؟ اور یہ بھی رب بنے. ٹھیک ہے. اور کیا کیا؟ من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو رب بنایا. اب آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وما امروا، جبکہ انہوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا، یہ امر نہیں دیا تھا کہ مجھے رب بناؤ، الا لیعبدوا الہا واحدا، سوائے اس کے کہ تم عبادت کرو خدا واحد کی، الہ واحد کی عبادت کرو. یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ لوگوں نے ہبر اور رہب کو کیا بنایا ہے؟ رب بنایا ہے. اب رب کا معنی تو میں نے کیا ہے، 1-2 اس کی تفسیر میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیں گے کیا مراد ہے. اور یہ مشہور واقعہ ہے. یہ روایت جو ہے نا، اسے امام صادق نے بھی بیان کیا ہے، اور خود رسول خدا سے بھی مروی ہے یہ روایت، کہ عدی بن حاتم، اچھا بلکہ پہلی بات پوری کر دوں، وہ پھر درمیان میں بات بھول گئی. وہ جو بات آپ کو کر رہا تھا ابو عامر کی، کہ ابو عامر جو آدھا تھا، ابو عامر کا جو بیٹا تھا وہ رسول خدا پر ایمان لایا اور بہت جاں باز صحابی بنا، اور جس کا نام تھا جناب حنظلہ، غسیل ملائکہ جسے کہا جاتا ہے. سنا ہے نا نام؟ یعنی کہ اطاعت میں اور نصرت میں ایک ماڈل ہے وہ. حالانکہ اس کا باپ جو بتاتا تھا وہ نہیں ہوا اور لوگوں کو روکتا رہا، لیکن اس کا بیٹا، یعنی وہ میں نے کہا نا 3 لوگ ہیں ہمارے روایت کے مطابق جو ہے، ان میں سے ایک جناب حنظلہ ہیں جو رسول خدا کے جانباز صحابی تھے اور شہید ہوئے، غالباً غزوہ احد میں شہید ہوئے. کہ نئی شادی ان کی ہوئی تھی اور ابھی حالت جنابت میں تھے اور غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے حمام کی طرف. وہیں انہوں نے اعلان سنا کہ رسول خدا نے سب کو اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے. تو وہ وہیں سے حمام گئے بغیر غسل کیے بغیر، وہیں سے نکل گئے جنگ کے لیے، کہ رسول نے کہا ہے تو اب فوراً جنگ اور جہاد پہ جانا ہے. ورنہ ان کے پاس شرعی عذر تھا کہ پہلے جاؤں نہاؤں غسل کروں پھر جاؤں. غسل کرنے میں کتنا وقت لگنا تھا؟ واجب غسل کرنے میں کتنا ٹائم لگنا تھا؟ ہماری آج کی اس اصطلاح میں 5 منٹ گئے، 10 منٹ گئے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں، ایک لمحہ بھی اب ضائع نہیں کرنا. جب رسول نے کال کر دی، رسول نے جب بلایا تو اسی لمحے جانا ہے. وہ اسی مرحلے نکل گئے اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے، اسی حالت میں شہید ہو گئے. اور جب بعد میں رسول خدا نے 2 صحابیوں کے ذمہ لگایا کہ جو شہداء ہیں ان کی لاشوں کو جمع کرو، تو وہ صحابی رسول خدا کے پاس آئے بہت گھبرائی ہوئی حالت میں. رسول خدا نے ان سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس صحرا میں ایک عجیب ماحول دیکھا ہے. تو رسول نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم ساری لاشیں جمع کر رہے تھے، جمع کرتے کرتے جب ہم حنظلہ کی لاش پہ پہنچے تو اس کی لاش تر تھی، اور ہمیں ایسا لگا جیسے کسی صحرا میں کسی نے اسے غسل دیا ہو.
تو رسول خدا نے فرمایا ایسے ہی ہے، اب بھی ملائکہ آئے تھے اور انہوں نے اس کو غسل دیا ہے، اسی لیے یہاں پر ایک لقب ان کو دیا گیا غسیل ملائکہ، یعنی تاریخ اسلام میں وہ شخص ہے جو غسیل ملائکہ، جسے ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ کوئی شخص آپ کو نہیں ملتا، کم از کم تاریخ میں میرے مطالعے میں کوئی شخص نہیں ان کے علاوہ جس کو ملائکہ نے اگر غسل دیا، غسیل ملائکہ۔ یعنی یہ شخص ایک ماڈل ہے، ایک سمبل ہے نصرت میں۔ کس کا بیٹا ہے؟ ابو عامر کا۔ ابو عامر خود نہیں آیا، لیکن اس کا بیٹا وہ اس حد تک جاں بازی میں آ گیا۔ اور اب یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے عدی بن حاتم کا۔ حاتم تئی کا نام تو سنا ہے آپ نے، حاتم تئی کا بیٹا۔ حاتم تئی کا زمانہ رسول خدا کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے کا ہے، رسول خدا کے نبوت کے ٹائم میں زندہ نہیں تھا حاتم تئی، اس سے پہلے والے زمانے میں تھا، اور ظاہر بت پرست تھا حاتم تئی۔ لیکن اس کا بیٹا عدی یہ جو ہے نا بعد میں تو رسول خدا پر ایمان بھی لایا، اور پھر امیر المومنین کے ساتھیوں میں بھی تھا، اور جنگ صفین میں شہید بھی ہوا عدی بن حاتم۔ لیکن جس وقت کا یہ واقعہ میں بیان کروں تب یہ ایمانی لایا تھا اور مسیحی مذہب پہ تھا اس وقت، اور یہ رسول خدا کے سامنے آیا اور اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ہبر اور رہب کو کیا بنایا؟ رب بنایا۔ تو اس نے آ کر یہ کہا اور کہ بلکہ یہ سلیب اس نے پہنی ہوئی تھی، یعنی سلیب جسے آج کل آپ ٹائی کہتے ہیں اور مسلمان بڑا پسند کرتے ہیں، رسول خدا نے اس کے گلے میں یہ سلیب دیکھی تو یہی آیت پڑھی، رسول نے بلکہ یہ آیت پڑھی اس کے سامنے جب سلیب دیکھی اس کے گلے میں لٹکی ہوئی۔ تو اب ظاہر عربی میں آئی تھی، یہ بھی عرب تھا تو مانا جانتا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو بات قرآن نے کی یہ تو درست نہیں ہے۔ عدی بن حاتم نے کہا کیونکہ ہم نے ہبر اور رہب کو تو رب نہیں بنایا، ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک ریڈ کاشن ہے سمجھنے کے لیے، یعنی عدی کے نزدیک اس کا رب کون ہے؟ اللہ، جبکہ رسول خدا قرآن کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت مطلب اس کا رب کون ہے؟ ہبر اور راہب۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، ہم تو رب نہیں مانتے ہبر اور راہب کو، ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں، جبکہ آپ کا قرآن کہہ رہے کہ ہمارے رب یہ ہیں۔ یہاں پر رسول خدا نے اسے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا تمہارے ہبروں نے اور رہبوں میں اس دین میں تبدیلی کی یا نہیں کی؟ تو عدی کہتے ہیں ہاں انہوں نے تبدیلی کی۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں بتاؤ تم نے اس تبدیلی کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا۔ تو رسول خدا نے کہا یہی تو ربوبیت ہے کہ ایک طرف اللہ نے دین بنایا، ایک طرف سے انہوں نے تمہارے لیے مشہور بنایا، دین بنایا، اور تم نے ان کے مطابق عمل کیا، تو تمہارا رب کون ہو گیا؟ یہ تمہارے رب ہو گئے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ریڈ کاشن ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے قرآن کی طرف سے آواز ہے کہ نہیں تو خدا کی ربوبیت میں نہیں ہو، تم تو کسی اور کی ربوبیت میں ہو، کیونکہ کسی اور کے قانون پر، کسی اور کے منشور پر تمہاری زندگی ہے۔ تو اس لیے یہ ریڈ کاشن ہے۔ مطلب یہ لوگ یعنی ہبر اور رہب بن گئے، یعنی دین میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرتے تھے اور لوگوں کو اس تبدیلی پر چلاتے تھے، یعنی اللہ کا دین دینے کی بجائے اپنی طرف سے تحریف شدہ دین لوگوں کو دیتے تھے۔ تو یعنی یہ ایک تباہ کاری انہوں نے کی۔ یہ ایک آیت یہ ہے، اور اس سے ایک اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بات خصوصاً آج کے شیعوں کے لیے بڑی ضروری ہے اس آیت کو سمجھنا۔ 34 آیت، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی خدا مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ مومنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یعنی رہبان میں سے اور احبار میں سے کثیر لوگ، یعنی اکثر ہبر اور اکثر رہب ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ لا یاکلون الاموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں باطل طریقے سے، نمبر 1۔ اور دوسرا کام کرتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ اکثر، یعنی کہ اکثر ہبر اور اکثر رہب کیا کرتے ہیں؟ 2 کام کرتے ہیں، ایک غلط طریقے سے تمہارا مال لوٹتے ہیں، دوسرا تمہیں دین سے بھی ہٹا دیتے ہیں۔ شیعہ کے لیے یہ بات بہت سمجھنا آسان ہے، مثلا آپ کسی مجلس میں جائیں اور اہل منبر کو دیکھیں تو دونوں باتیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کا مال بھی لوٹتے ہیں، لاکھوں روپے کی فیس لیتے ہیں، اور جو دین پڑھا کے ہمیں جاتے ہیں وہ دین بھی ہٹا کے جاتے ہیں، کفر پڑھا کے جائیں گے، شرک پڑھا کے جائیں گے، اہل بیت کی تعلیمات کے مقابلے میں دین بنا کے نکل جائیں گے۔ لہٰذا یہ یعنی میں نے کہا نا ہبر اور رہب وسیع معنی میں ہے، اور اللہ کہتے ہیں اکثر یہ لوگ ایسے ہیں کہ تمہارا مال بھی لوٹتے ہیں، دین کے نام پر لوٹتے ہیں تمہارا مال، اور آپ دین سمجھ کے ان کو مال دیتے ہیں، اور خدا کے راستے سے بھی بھٹکاتے ہیں۔ کون بھٹکاتے ہیں خدا کے راستے سے؟ ہبر اور رہب۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا طاغوت بھٹکا دیتے ہیں، طاغوت بھی بھٹکاتے ہیں، طاغوت کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ طاغوت مفادات کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، ڈرا دھمکا کے، لالچ دے کے، پیسہ دے کے، اقتدار دے کے آپ کو خدا کے راستے سے ہٹاتے ہیں، جبکہ ہبر اور رہب کیا کرتے ہیں؟ اپنی تعلیمات ایسی دیتے ہیں، راہ ایسا دیتے ہیں، خدا کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو طاغوتوں کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے مخالف آسان ہے، ملا کو تشخیص کرنا آسان ہے، مترفین کے بارے یہ سمجھنا آسان ہے،
ہبر اور رہب کے بارے یہ سمجھنا کہ یہ دین کے مخالف ہیں، یہ سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے ہر دور میں الہی رہبروں کو، الہی ہادیوں کو اس طبقے سے واسطہ پڑتا ہے، ان کا مقابلہ آتا ہے، اور یہ خوش مقدس طبقہ مقابلے میں آتا ہے۔ مثلا آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو امام خمینی اسی انبیاء کی تحریکوں کو احیا کرنے کے لیے نکلے، تو ان سب طبقات سے امام کا واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی آپ تھکے ہوئے ہیں، میں بات آگے نہیں بڑھاتا، میں آپ مثال دوں، اگر آپ دیکھیں طاغوتوں سے بھی پڑھتا ہے، ملا سے بھی پڑھتا ہے، مترفین سے بھی پڑھتا ہے، اور ہبر و رہب سے پڑھتا ہے۔ یہ اس وقت اسی تحریک کو مثلا مقام معظم میں رہبری آگے بڑھاتے رہے ہیں، تو ان طبقات سے واسطہ ہے، آپ کو واضح نظر آئے گا۔ یہ جہاں بھی الہی تحریک ہوگی، انبیاء کے منہج پر ہوگی، وہاں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بہرحال اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان تھا کہ انبیاء کے مخالفین، یا جو طبقات نبوت اور انبیاء کی تحریکوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتنے طبقات مخالفت کرتے ہیں؟ 4۔ کون سے؟ طاغوت، ملا، پھر مترفین اور ہبر و راہب۔ ہو سکتے اور بھی ہوں، لیکن موٹے طبقات یہ 4 ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو اگلا ہمارا عنوان ہے، اور وہ ہے کہ تحریکی انبیاء کا انجام، ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان تحریکوں کا، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، 1 دعا صلوات پڑھیے گا بہت سے بلند۔